لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ یہ صورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام نعم کی جمع ہے، نعم کہتے ہیں چوپائے کو۔ تو اس کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس عقیدے کا ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ چوپائے جو ہیں وہ اپنے لیے حرام ٹھہرا لیے اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے قانون کے بغیر۔ کہتے ہیں کہ ان پر سواری نہیں کی جا سکتی، اور کچھ چوپایوں کا گوشت انہوں نے اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا ہے اللہ کی شریعت کے بغیر۔ تو وہ چونکہ ان کی افتراء ہے اللہ کے اوپر، جھوٹ ہے ان کا اللہ پر، اس لیے اس کی تردید میں جو آیات آئیں تو ان کے اندر بار بار انعام کا یعنی مویشیوں کا ذکر آیا، چوپایوں کا ذکر آیا۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 8 مویشیوں کا ذکر کیا، یعنی بکری بکرا، بھیڑ اور مینڈھا، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی۔ ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ نے انسانوں کے لیے ان کے خیر کے لیے جو نازل کیے ہیں، ان میں سے مذکر یا مؤنث یا ان کی اولاد میں سے کسی کے حرام ہونے کی کوئی دلیل پیش کرو۔ اس وجہ سے کہ یہ مقام پوری قرآن پاک کے اندر کسی اور جگہ پر نہیں ہے، یہ مقام صرف اسی صورت میں ہے، اس وجہ سے پہچان کے لیے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الانعام۔ ٹھیک ہے، اس کا موضوع انعام نہیں ہے، موضوع جو ہے وہ تو اس کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے بنی اسماعیل، جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیغمبر کے، بطور ایک رسول کے تشریف لائے ہیں، اور اس درمیان کے 2500 سال میں بنی اسماعیل کے اندر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی رسول آیا ہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص قوم ہے، امت خاصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کی آمد سے تقریباً 300 برس پہلے شرک کا شکار ہو گئی، اور عمر بن لحی نام کا ایک بدبخت جو ہے وہ ہندوستان سے بت لے کر جدہ گیا، اور پھر وہاں اس نے بتوں کی پوجا کا کاروبار شروع کیا اور بتوں کی خرید و فروخت کا آغاز ہوا۔ تو یہ بتوں کی جو خرید و فروخت اور بتوں کا پوجنا اس حد تک ان میں ترقی کر گیا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 قبیلوں کے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس دلیل کے طور پر کہ ہم میں سے ہر ایک خانہ کعبہ میں شریک ہے، خانہ کعبہ ہمارا بھی ہے، لہٰذا ہمارے حق کے طور پہ ہمارا بت، ہماری مورتی یہاں پر ہے۔ تو ہندو مت جو تھا
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے اندر پھیل گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے تقریباً کوئی 300 برس پہلے پھیلنا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے پھر ختم فرمایا۔ تو آپ نے اس کو دعوت کی سطح پر بھی ختم کیا اور عملی سطح پر بھی اس کو ختم فرمایا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ الانعام، یہ آپ کی قوم بنی اسماعیل کے اوپر توحید کے دلائل کو بطور ایک حجت کے پیش کرتی ہے، اور شرک کی تردید اس قدر فطری اور انتہائی سادہ انداز میں سامنے رکھتی ہے کہ کسی کے لیے شرک کے اوپر قائم رہنا عقل کے اور فطرت سلیمہ کے ساتھ ممکن نہیں۔ ضد کے طور پہ، بدعقلی کے طور پہ کوئی آدمی شرک میں مبتلا رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے آفاقی اور انفسی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے توحید کو رکھتی ہے اور شرک کی تردید کو رکھتی ہے، اور بنی اسماعیل کی طرف اس کا رخ خطاب ہے، جیسے سورہ بقرہ کا رخ خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے یہود کی طرف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ الذی، جس نے خلقہ پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اور جعل الظلمات، اس نے بنائے اندھیرے، والنور اور روشنی، ثم پھر بھی الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم اپنے رب سے، یعدلون انحراف کر رہے ہیں۔ عدل یعدل عدلاً اور عدولاً دو اس کے مصدر آتے ہیں۔ عدل یعدل عدلاً کے معنی ہوتے ہیں برابر ٹھہرانا۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ اللہ رب العزت کے برابر باقی خداؤں کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو اللہ سے چھوٹا تسلیم کرتا ہے۔ اور یعدلون میں دوسرا عدول بنتا ہے، یعنی انحراف کرنا، اپنے رب سے انحراف کر رہے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے برابر جو ہے نا وہ خداؤں کو، دوسرے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے، ثم پھر قضا اس نے مقرر کر دیا، اجلاً ایک مدت کو۔ قضا کا مطلب ہے فیصلہ کیا، یعنی ایک مدت کو اس نے مقرر کر دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور مدت جو ہے اس کو ایک نام دیا گیا ہے۔ مسمى کہتے ہیں اس شے کو کہ جس کو کوئی نام دیا گیا ہو۔ وَأَجَلٌ، اور ایک مدت ہے، مسمًّى نام دی گئی، عندہ اس کے پاس، یعنی اس کے پاس ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت طے ہے۔ ثم پھر بھی انتم تم تمترون، کج بحثیاں کر رہے ہو۔ امترا کے معنی ہے نا کہ شک کرنا، کج بحثی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ امترا کے معنی وہ بھی ہیں کہ جو دودھ اونٹنی کا جو ہے وہ آدمی نکالنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، تو کج بحثی میں بھی آدمی ایسا ہی کرتا ہے، تو کج بحثیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم کج بحثیاں کر رہے ہو۔ وہو اللہ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور بیچ زمین کے، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہارا بھید، سر کہتے ہیں بھید کو، وجہرکم اور تمہارے کھلے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما اس کو جو تکسبون تم کما رہے ہو۔ وہو اللہ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض اور زمین میں بھی اللہ ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے بھید، وجہرکم اور تمہاری کھلی ہوئی باتیں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما اس کو جو تکسبون تم کماتے ہو۔ وما اور نہیں تأتی آتی ہے، ہم ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا ہاں مگر کانو یہ ہوتے ہیں، عنہا اس سے، مورزین منہ پھیر لینے والے۔ فقط تو تحقیق کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بالحق حق کو، لما جب کہ جاء آ گیا وہ ہم ان کے پاس، فسوف پس جلد ہی یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی جو کانو تھے وہ بہی اس کے، یستہزئون مذاق اڑایا کرتے، جن عذاب کی خبروں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ خبریں حق بن کر ان پر نازل ہونے لگیں گی۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم ان سے پہلے،
من قرن زمانوں میں سے، زمانوں میں سے مراد یہ ہے کہ کتنے اہل زمانہ ہم نے ہلاک کیے، مکناہم ہم نے اقتدار دیا تھا ان کو، مکنا یمکن و تمکینن کے معنی ہوتے ہیں اقتدار بخشنا، یعنی کسی کو زمین کے اوپر ٹھہرنے کی اور مضبوط ہونے کی، استحکام پکڑنے کی جگہ دینا۔ مکناہم فی الارض ہم نے اقتدار دیا تھا ان کو، فی الارض بیچ زمین کے، ما جو کہ لم نمکن نہیں ہم نے اقتدار دیا ہے، لکم تم کو، جو اقتدار ہم نے تم کو نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے بھیجا تھا آسمان کو یعنی بادلوں کو، علیہم اوپر ان کے، مدرارن خوب بارش برسانے والا بنا کر۔ سما کا لفظ کبھی کبھی بادل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سما کے عام طور پہ قرآن پاک کے اندر سما کا لفظ عرض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، عرض و سما، ٹھیک ہے، اور سما کا لفظ جو ہے وہ خلا، جو بسیط فضا ہے نا، فضائے بسیط، اس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی آسمان میں بادل چلتے پھرتے ہیں، اور سما کا لفظ جو ہے یہ کہکشاں کے معنوں میں بھی قرآن پاک نے استعمال کیا ہے۔ اور ادر دین عرض جتنی بھی کائنات ہے یہ ساری جو ہے اس کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سما کا لفظ کہاں پر کس معنوں میں استعمال ہوگا یہ وہیں پر معلوم ہوگا، یہاں پر بادلوں کے معنوں میں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے بھیجا ہے آسمان کو یعنی بادلوں کو، علیہم ان کے اوپر، مدرارن خوب بارش برسانے والا بنا کر۔ درہ یا در و درن کے معنی ہوتے ہیں بادلوں کا خوب پانی برسانا یا اونٹنی کا خوب زیادہ دودھ دینا۔ مدرار اس سے مفعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی خوب پانی برسانے والا بنا کر ان پر ہم بادلوں کو بھیجتے رہے۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا الانہارا نہروں کو، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، تو اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب سے۔ اتنی نعمتیں دے کر بھی جب وہ گناہگار ہو گئے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وانشأنا اور ہم نے اٹھایا، انشاء کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، کھڑا کرنا۔ وانشأنا اور ہم نے اٹھایا، کھڑا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرنن ایک زمانے کو یعنی زمانے والوں کو، ظرف بول کر کبھی کبھی مظروف مراد لے لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہانڈی پک رہی ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اندر اس کے سبزی پک رہی، ہاں، قرنن قرن آخرین دوسروں کا، دوسرے زمانے بدلتے ہی چلے گئے۔ ولو اور اگر نزلنا ہم نازل کر دیتے علیکہ آپ کے اوپر، کتاباً کوئی کتاب، فی قرطاسن بیچ کسی صفحے کے لکھی ہوئی، ہاں کسی کاغذ میں لکھی ہوئی، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، صفحے کو، پھر لمسو یہ چھوتے ہو اس کو، بِأَيْدِيهِمْ ساتھ ہاتھوں کے اپنے، لا ضرور، قالا کہتے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ہم اگر، سحر مبین جادو ہے کھلا ہوا۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس کے اوپر، ملکن کسی فرشتے کو، ولو اور اگر، انزلنا ہم اتارتے، ملکن کسی فرشتے کو، ملک میں لام پر جب زبر ہوتی ہے اس کے مراد ہوتا ہے فرشتہ، لام کے نیچے زیر ہو تو ملک پڑھتے ہیں اس کو، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ ولو اور اگر، انزلنا ہم نازل کر دیتے، ملکن کسی فرشتے کو، لا ضرور، قضیہ چکا دیا جاتا، الامر فیصلے کو، ثم پھر، لا نہیں، ینظرون ان کو دیکھا جاتا، لا ینظرون ان کو دیکھا نہ جاتا یعنی ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ ولو اور اگر، جعلنا ہم بنا دیتے ہو اس کو، ملکن ایک فرشتہ، اور اگر ہم رسول کو بجائے بشر کے نور ہی بناتے، لا ضرور، جعلنا ہو بناتے ہم اس کو، رجلن ایک مرد کی صورت، ہاں نور بھی بنا کر بھیجتے، تب بھی نور کو بھی بھیجتے، فرشتے کو بھی بھیجتے تو ایک مرد کی صورت میں بھیجتے۔ اور لا ضرور، لبسنا ہم گڈمڈ کر دیتے، علیہم ان کے اوپر، ما وہ معاملہ جو، یلبسون یہ گڈمڈ کر رہے ہیں، یہ تو اس کو فرشتہ قرار دے کر اپنی جان اس کی اتباع سے چھڑانا چاہ رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم فرشتے کو بھی جو ہے وہ انسان ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسول رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق پس گھیر لیا،
بالذین ان لوگوں کو سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ما اسی چیز نے کانو تھے وہ بے ہی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی اسی چیز سے مراد ہے عذاب۔ قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض بیچ زمین کے، ثم پھر انظرو تم دیکھو، ثم انظرو پھر تم دیکھو کیفا کیسے کانا ہوا ہے عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ قل آپ فرما دیجئے لمن واسطے کس کے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے، یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ قل آپ فرما دیجئے للہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ لام جو ہے تملیک کے لیے نا، اور حق کا تو ہے ہی، اللہ کا حق تو ہے ہی۔ کتبہ لکھ دیا ہے اس نے علی اوپر نفس ہی اپنی جان کے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے الرحمتہ رحمت کرنا، مہربانی کرنا۔ لا ضرور یجمعنا وہ جمع کرے گا کم تم کو، وہ اصل میں تو یجمعو ہے نا، لام اور نون مشدد تاکید کے لیے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ضرور بالضرور وہ جمع کرے گا تم کو اِلَى یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فی ہے اس میں، قیامت کے دن کی طرف، قیامت کے دن تک وہ تمہیں جمع کرتا رہے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ الذین جو لوگ خسروا انہوں نے نقصان دیا انفسہم اپنی جانوں کو، فہم پس وہ لا نہیں یؤمنون ایمان لا رہے ہیں۔ خسرہ جو ہے اس کے معنی نقصان اٹھانے کے بھی آتے ہیں، اور خسرہ کے معنی نقصان پہنچانے کے بھی آتے ہیں۔ بہت سے فعل ایسے ہوتے ہیں عربی میں کہ جو لازم بھی ہوتے ہیں اور متعدی بھی ہوتے ہیں۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، یعنی اس کا حق ہے یا اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں قبضہ قدرت میں ہے، ما جو بھی سکنا سکون اختیار کرتا ہے۔ سکنا یسکن سکونن کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا، ما سکنا جو کہ ٹھہر جاتا ہے فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے ما سکن فی اللیل والنہار، ہر وہ شے جو ٹھہرتی ہے رات اور دن میں، یعنی رات اور دن میں جو شے ٹھہرتی ہے تو وہ رات اور دن میں چلتی بھی ہے، ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ایک قانون ہے جو کہ قرآن پاک کی تفسیر کو وہ آدمی سمجھ نہیں سکتا جو اس قانون کو نہ جانتا ہو۔ اس قانون کو کہتے ہیں قانون حذف متقابلات، یعنی ایک دوسرے کے متقابل الفاظ کو حذف کر دینا۔ اب اس کے اندر حذف کرنے کی صورت یہ ہے نا کہ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے ما جو کہ سکن فی اللیل ٹھہر جاتا ہے رات میں، اور وَلَهُ اسی کے لیے ہے ما تحرک فی النہار جو کہ چلتا رہتا ہے دن میں۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو یہ دونوں صورتیں اس کی ممکن ہیں۔ وَهُوَ اور وہ السمیع العلیم سننے والا ہے، جاننے والا۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا اتخذو میں پکڑ لوں ولیاً کسی کو سرپرست، فاطر السماوات وہ بے نقشے کے پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے، اطعام کے معنی کھانا کھلانا، وہوا یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک کہ میں امرتو حکم دیا گیا ہوں، ان اس بات کا کہ اکونا میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا، من جو اسلم فرما بردار ہوا، ولا تکونن اور نہ میں ہو جاؤں، ولا اور نہیں تکونن تو ہو جانا، یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ تو نہ ہو جانا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ قل آپ فرما دیجئے انی بے شک کہ میں اخاف ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی، عذاب سے یوم عظیم ایک بڑے دن کے، من یصرف جو کوئی پھیر دیا گیا، صرفہ یصرفو کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا، واپس لوٹانا، تو من یصرف جو پھیر دیا گیا یعنی بچا لیا گیا، ان ہو اس سے یعنی اس عذاب سے، یوم اذن اس دن یعنی بڑے دن، فقد تو تحقیق رحمہ اس نے رحم کیا یعنی اللہ نے ہو اس پر، وذالک الفوز العظیم اور ذالک وہ ہے الفوز کامیابی المبین کھلی ہوئی واضح، وَإِنْ اور اگر یمسس کا چھو جائے آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ آپ کو ٹچ کر دے یا آپ کے ساتھ لگا دے، بِذُرٍ کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ کوئی کھینچ لینے والا، لہو اس کو اس تکلیف کو، الا سوائے ہوا اس کے، وَإِنْ اور اگر یمسس کا چھوا دے وہ آپ کو، ٹچ کر دے آپ کو، بخیرن کوئی بھلائی، فہوا پس وہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے،
قدیر قدرت رکھنے والا ہے، ہوا اور وہ القاہر قاہر ہے، یعنی قہر کہتے ہیں قابو کر لینے کو، کنٹرول کرنے کو، وہو القاہر اور وہ کنٹرول کرنے والا ہے، قابو کرنے والا ہے، فوقا اوپر سے عبادہ ہی اپنے بندوں کو، وہوا اور وہ الحکیم الخبیر حکمت اور خبر رکھنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ایو شیئن کون سی چیز اکبر و بڑی ہے شہادتاً گواہی کے اعتبار سے، قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، شہیدن گواہ ہے، بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وحی کی گئی الیہ جانب میری، اوحیا جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے نا، و اوحیا اور وحی کی گئی الیہ جانب میری، حاذا القرآن اس قرآن کی، لی تاکہ انذرکم میں خبردار کر دوں، انذار کہتے ہیں خبردار کرنے کو، ڈرانے کو، لی تاکہ انذرا میں خبردار کر دوں کم تم کو، بہی اس کے ساتھ یعنی اس کے ذریعے سے، ومن اور اس کو بھی خبردار کر دوں جو بلغا یہ قرآن اس کو پہنچے، ومن بلغ اور جس کسی کو بھی یہ قرآن پہنچے تو اس کو بھی میں نے خبردار کر دیا، جس تک قرآن پہنچا گویا کہ اللہ کے رسول کے نے انذار اس کو کر دیا۔ ایک صورت جو ہے من بلغ کی یہ ہے کہ من جو ہے اس کو مفعولی لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ من جو ہے اس کو فاعلی لیا جائے، تو من کو فاعلی لینے کی صورت یہ ہوگی کہ ومن بلغا اور جس کسی کو بھی قرآن پہنچ جائے وہ بھی خبردار کرتے، انکم کیا بے شک کہ تم لا ضرور تشہدون گواہی دیتے ہو، انا یہ کہ مع اللہ ساتھ اللہ کے آلہتن کچھ خدا ہیں، اخرى دوسرے، آلہتن جو ہے وہ یہ مؤنث ہے، الہن سے الہتن جو ہے یہ مؤنث بنتی ہے، دیوی آلہتن اس کی جمع آ جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے لا اشہد میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، قل آپ فرما دیجئے انما اس کے سوا نہیں کہ ہوا وہ اللہ الہ واحد اکیلا خدا ہے، واننی اور بے شک کہ میں بریء بیزار ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، الذین جو لوگ آتینا ہم نے دیا ہم ان کو، الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ جانتے ہیں اس کو، کما جیسے کہ یعرفون وہ جانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لا رہے ہیں، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے علی اللہ اوپر اللہ کے، کذبن کوئی جھوٹ، او یا کذبا اس نے جھٹلایا، بے آیات ہی اس کی آیتوں کو، انہو بے شک بات یہ ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے الظالمون ظالم، یہ انہو میں ہو جو ہے یہ ضمیر الشان ہے، ویوم اور جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو اکٹھا کر کے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین اشرکوا ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، اینا کہاں ہیں شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جن کے بارے میں کنتم تھے تم تزعمون دعوے کرتے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ زعم تھا کہ وہ ہمارے شریک ہیں، ذرا ان کو لے کر تو آؤ سامنے، ثم پھر لم تکن نہیں رہے گی، فتنتہم فتنہ بہانہ فریب، ہم ان کا، ثم لم تکن فتنتہم پھر ان کا کوئی بہانہ کوئی فریب باقی نہیں رہے گا، الا سوائے ان اس کے کہ قالو وہ کہیں گے، واللہ قسم اللہ کی، ربنا ہمارے رب کی، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین ہم تو کبھی مشرک تھے ہی نہیں، ما کننا مشرکین ہم تو کبھی مشرک تھے ہی نہیں۔ انظر دیکھیے کیفا کیسے کذبوا انہوں نے جھٹلایا، علی انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور گمراہ ہو گئے یعنی بھٹک گئے، عنہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ یفترون جھوٹ گھڑا کرتے، جو جھوٹ وہ گڑھا کرتے تھے وہ سارے گم ہو گئے، ومنہم اور انہی میں سے من ایسے ہیں جو یستمعو کان لگاتے ہیں بات سننے کے لیے، الیکا طرف آپ کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا ہے، علی اوپر، قلوبہم دلوں کے ان کے، اکنتن پردے، اکنتن جو ہے وہ کنان کی جمع، کنان کہتے ہیں کس کو؟ پردے کو، اکنتن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے چڑھا دیے ہیں، ان جو ہے یہ اس سے پہلے کراہتن کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے،
یعنی ناپسند کرتے ہوئے ان اس بات کو کہ یفقہو وہ سمجھ سکیں اس قرآن کو، کہ اس قرآن کو وہ سمجھ سکیں، اس بات کو خدا نے پسند نہیں کیا۔ وہ اتنے شیطان تھے کہ خدا کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی کہ وہ اللہ کا کلام سمجھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وفی آذانہم، اور بیچ کانوں کے ان کے، آذان اذن کی جمع ہے، وقرن ڈاٹ ہے، بوجھ، وقر کہتے ہیں اس بوجھ اور اس ڈاٹ کو جس سے بوتل بند کی جاتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کل آیتن کوئی بھی نشانی، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک وہ جدال کرتے ہیں آپ سے، یقولو کہتے ہیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ہاں مگر، اساطیر الاولین قصے کہانیاں ہیں پہلوں کے، الاولین جو پہلے گزر گئے۔ اساطیر جمع ہے اسطورہ کی، اسطورہ کہتے ہیں لیجنڈ کو۔ وہم اور وہ ینہون عنہ روکتے ہیں اس سے، یعنی وہ قرآن سے روکتے ہیں، وینأون عنہ اور وہ خود بھی قرآن سے پہلو بچاتے ہیں۔ ہاں عنہ میں دونوں دفعہ ہو کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ وہم اور وہ ینہون روکتے ہیں، عنہ اس سے یعنی قرآن سے، وینأون اور وہ پہلو بچاتے ہیں، عنہ اس سے، اور وہ اس قرآن سے خود بھی پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں نئی ان کے معنی ہوتے ہیں پہلو بچانا، نہ یا نہ او، نئی ان کے معنی پہلو بچانا۔ وَإِنْ اور اگر یہلکون، وَإِنْ یہاں پر ان جو ہے اس کے بعد جملے میں الا آ رہا ہے تو ان کیا ہو گیا؟ نافیہ ہو گیا۔ وَإِنْ یہلکون اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہیں۔ ولو ترا اور اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت کو جب کہ وقفو وہ ٹھہرائے جائیں گے، ہاں وقفو جو ہے یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، علی النار آگ کے اوپر، فقالو تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، یہ سب ہے تو ماضی لیکن چونکہ یہ آخرت کا بیان ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں کرتے ہیں، اور خدا آخرت کے بیان کو ماضی کے صیغے میں اس لیے لاتا ہے کہ جیسے ماضی میں جو کچھ ہو گیا تبدیل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی آخرت میں بھی جو کچھ ہونا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ولو ترا اور کاش کے آپ دیکھ لیتے، اس وقت کو جب کہ وقفو وہ ٹھہرائے جائیں گے، علی النار آگ پر یعنی جہنم کے سامنے، فقالو پھر کہا انہوں نے، یا لیتنا ہائے کاش کے، ہاں یا لیتنا ہائے بربادی ہماری، لیتنا نردو ہم لوٹا دیے جائیں، ہائے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب اور نہیں ہم جھٹلائیں گے، بے آیات ربنا اپنے رب کی آیتوں کو، ونکونا اور ہم ہو کر رہیں گے، من المؤمنین ایمان والوں میں، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا ہے، لہم ان کے لیے، ما جو کانو تھے وہ یخفونا چھپایا کرتے، من قبلو اس سے پہلے، ہاں جو کچھ وہ اس سے پہلے جس حق پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، آج وہ حق ان کے سامنے آشکارا ہو گیا ہے۔ ولو ردو اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، ہاں ایک ایمان والے کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی بھی ہے کبھی کبھی، ایک دفعہ خدا چانس اور دے دیتا تو اللہ نے اس کو بھی اس کی بھی وضاحت فرمائی، یہ بھی تسلی کرا دی کہ ایسا کیوں نہیں کرتا خدا۔ ولو اور اگر ردو وہ لوٹا دیے جائیں، لعادو ضرور وہ لوٹ کر آئیں گے، لما انہی باتوں کی طرف جو نہو عنہ وہ روکے گئے ہیں ان سے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک کہ وہ ضرور کاذبون جھوٹے ہیں، وقالو اور کہا انہوں نے، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا زندگی ہماری، الدنیا اس دنیا کی، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے، ہمیں دوبارہ مبعوث نہیں کیا جائے گا، دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ ولو اور اگر ترا آپ دیکھ لیتے، اس وقت کو جب کہ وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے اوپر یعنی اپنے رب کے سامنے، قالا کہا اللہ نے، الیس ھذا کیا نہیں ہے یہ، بالحق سچ، کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ قالو بلا انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، یہ سب کچھ آنکھوں سے حق اور سچ نظر آ رہا ہے۔ قالا فرمایا اللہ نے، فذوقوا تم چکھو العذاب عذاب کو، بما اس کے سبب جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، قد تحقیق خسرا نقصان پہنچایا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے یا نقصان اٹھایا،
الذین ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ گئی ان کے پاس الساعۃ قیامت کی گھڑی بغتتاً اچانک، بغتتاً کا مطلب ہے دفتن اچانک، قالو کہا انہوں نے یا حسرتنا ہائے ہمارا پچھتاوا، علی اوپر ما ان باتوں کے فرطنا کہ ہم نے کوتاہی کی تھی فیہا ان باتوں میں، ہاں وہ باتیں جن میں ہم نے کوتاہی کی تھی آج ان پر ہمارا پچھتاوا بہت زیادہ ہے، یا حسرتنا ہائے ہماری حسرت، ہائے ہمارا پچھتاوا، وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ، وزر کی جمع ہے اوزار، علی ظہورہم اوپر اپنی پیٹھوں کے، علی سنو ساء برا ہے ما جو یزرون وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی الا مگر لعب وہ ایک کھیل کود ہے، ولہو اور وہ غفلت اور تماشا ہے، اور لا ضرور الدار الآخرت، اصل میں الدار الآخرہ سے پہلے لام جو ہے نا اس نے الدار کے الف حمزۃ الوصل کو ختم کر دیا، وللدار الآخرت اور ضرور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار ہو رہے ہیں، افلا تو کیا نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے، قد تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں، انہو بے شک بات یہ ہے کہ ہو جو ہے یہ پھر وہ ضمیر الشان ہے، لا ضرور یحزنک غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی جو ہے یہاں پر ما قالو کے معنوں میں ہے، الذی یقولون وہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں، فإنہم پس بے شک کہ وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے ہیں آپ کو، ولکن الظالمین اور لیکن ظالم بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا یجحدون انکار کر رہے ہیں، ولقد اور البتہ تحقیق، جحود کے معنی بھی انکار کے ہوتے ہیں، بڑے سختی سے انکار کر دینے کو جحود کہتے ہیں، لقد اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلایا گیا تھا رسول رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے، تو صبروا انہوں نے صبر کیا، علی اوپر ما اس بات کے جو کذبوا وہ جھٹلائے جا رہے تھے، وَأُوذُوا اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری، ولا مبدلہ اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لا کے بعد مبدلہ میں زبر جو آ گیا لام پر اس نے اس کو لام الجنس میں بدل دیا لا کو نا، تو ولا مبدلہ اور کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے لکلمات اللہ اللہ کے کلموں کو، اللہ کی باتوں کو، ولقد اور البتہ تحقیق جاءک آ گیا ہے تیرے پاس من نبأ خبروں میں سے المرسلین رسولوں کی، اور رسولوں کے حالات آپ کے پاس آ گئے، وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا گراں، کبرا مانے گراں بھاری، علیکا اوپر آپ کے، اعراضہم منہ پھیر لینا ان کا، فَإِنْ پھر اگر استطاعت آپ استطاعت رکھتے ہیں ان یہ کہ تب تغیا آپ عاش کر لیں، نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، کوئی زینہ لگا کر آپ چڑھ سکتے ہیں آسمان میں، پھر تأتیہم آپ آ جائیں ان کے پاس بآیتن کسی نشانی کو لے کر، تو اگر آپ کو استطاعت ہے تو آپ ایسا کر لیجئے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو پیار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے لیے اتنی جان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو رسول ہیں اپنے امت کے، تو ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، اللہ ضرور جمع کر دیتا ان کو علی الہدا اوپر ہدایت کے، فلا پس نہیں تکونن آپ ہو جائیں من الجاہلین جاہلوں میں سے، پس آپ جذبات سے مغلوب لوگوں میں نہ ہوں، جاہل اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی عقل پر جذبات کا غلبہ ہو جائے، انما اس کے سوا نہیں کہ یستجیب قبول کرتے ہیں جواب دیتے ہیں الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں، جو سنتا ہے وہی جواب دیتا ہے، والموتى اور جہاں تک معاملہ ہے مردوں کا، یبعثہم اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی، ثم پھر الیہ اسی کی جانب یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے،
وقالو اور کہا انہوں نے لولا کیوں نہیں نزلہ اتارا گیا علیہ اس کے اوپر آیتن کسی نشانی کو من رب ہی اس کے رب کی طرف سے. یہاں پر نشانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی معجزہ، حسی معجزہ. آسمان سے جو ہے فرشتہ نازل ہوتا ہوا دکھائی دے، زمین سے باغ ایک انگلی کے اشارے سے کھڑا ہو جائے، اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دکھاتے یہ؟ قل آپ فرما دیجئے ان اللہ بے شک کہ اللہ قادر قدرت رکھتا ہے علی اوپر ان اس کے کہ ینزلہ وہ اتار دے آیتن کوئی آیت، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون علم نہیں رکھتے. وما من دابہ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار. دابہ جو ہے اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان فاصلہ پڑتا ہے، اس کو دابہ کہتے ہیں. لیکن ویسے جب ایک لفظ عام طور پہ استعمال ہونا شروع ہو جائے، چوپائے کا لفظ، بہائم کا لفظ، مویشی کا لفظ، تو پھر وہ ایک دوسرے پر استعمال ہوتے تھے. تو دابہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا ہر جاندار کے معنوں میں. وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی طائرن کوئی بھی پرندہ یطیرو اڑ رہا ہے وہ. تارا یطیرو طیرن، طیرانن کے معنی اڑنا، اڑتے پھرنا. یطیرو وہ اڑ رہا ہے بجناحی ہے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، بے ساتھ جناح ہے. جناح ہے جو ہے یہ جناحین تھا نا، وہ ہی کی طرف مضاف ہو کے نون اس کا گر گیا ہے، اور بے کے سبب سے جناحانے جو تھا وہ جناحین بن گیا تھا، کیونکہ وہ کیا ہو گیا؟ بے کے سبب سے مجرور ہو گیا. بے جناحی ہے تو وہ اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑ رہا ہے. اللہ ہاں مگر اممن وہ سب امتیں ہیں امثالکم تمہاری مانند. وما من دابۃ فی الارض اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی شے زمین میں، ولا طائرن اور نہ ہی اڑنے والی یطیر بجناحی ہے جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑ رہی ہے آسمانوں میں، الا مگر امم امثالکم وہ سب امتیں ہیں تمہاری ہی مانند. ما فرطنا نہیں ہم نے کوتاہی کی، کم کیا. فرط یفرط تفریطاً مانے کوتاہی کرنا، کم کرنا. ما فرطنا نہیں ہم نے کوتاہی کی فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی بھی چیز کی. ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی جانب یحشرون ان سب کو جمع کیا جائے گا. والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سمن وہ بہرے ہیں، وبکمن اور وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں کے اندر ہیں. وہ بہرے اور گونگے اندھیروں کے اندر ہیں، یعنی اندھیروں میں آنکھ بھی کانپ نہیں کرتی نا. من یشاء اللہ اور جس کسی کو چاہے اللہ یضلل ہو وہ بھٹکا دیتا ہے اس کو. ومن یشاء اور جس کسی کو چاہے یجعل ہو وہ کر دیتا ہے اس کو علی صراط اوپر ایک راستے کے مستقیم سیدھے. قل آپ فرما دیجئے ارأیتکم کیا تم نے دیکھا ہے. ارأیتکم کے معنی اور ارأیتم کے معنی ایک ہی ہیں، دونوں کا محل بھی عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے. ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بھلا دیکھو تو صحیح، تو وہ جو ہے ارأیتم اور ارأیتکم سے عرب کام لیتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے ارأیتکم ذرا دیکھو تو صحیح، ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعۃ یا آ جائے اتت آ جائے کم تم پر الساعۃ قیامت کی گھڑی، غیر اللہ کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارو گے، کہ اللہ کے سوا کسی کو آوازیں دو گے. ان کن تم اگر تم ہو صادقین سچے، بلکہ ایاہو صرف اسی کو تدعون تم پکارو گے، فا پھر یکشف وہ کھینچ لے گا، ما اس تکلیف کو جو تدعون تم پکار رہے ہو الیہ اس کی طرف، ان شاء اگر وہ چاہے گا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما ان کو جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.